مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور مبارک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ہوں مبشر ارشد نذیر گل اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کا کلام 7910 چینل۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور مقدس موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی روح القدس، جسے ہولی اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ یہ موضوع ہر مسیحی کے عقیدے کا بنیادی اور نہایت اہم جز ہے، اور آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں روح القدس کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ روح القدس کون ہے؟ روح القدس کا کام کیا ہے؟ تثلیث کے معمہ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عہد نامہ عتیق میں اس کے لیے روح خداوند، خدا کا روح کے الفاظ تقریباً 100 مرتبہ آئے ہیں، مگر لفظی طور پر روح القدس کا لفظ صرف 2 بار آیا ہے۔ عبرانی زبان میں اس کے لیے راوش ہیکودیش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ راوش کا مطلب ہے روح، سانس یا ہوا، جبکہ ہیکودیش کا مطلب ہے مقدس یا پاک۔ تو راوش ہیکودیش کا مطلب ہوا پاک روح یا روح القدس۔ راوش عبرانی زبان میں ایک مؤنث اسم ہے، مگر اسے عام طور پر شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نہ کہ جنس کے اعتبار سے۔ عہد نامہ جدید میں روح القدس یا ہولی اسپرٹ کے الفاظ تقریباً 90 سے 100 بار آئے ہیں۔ عہد نامہ جدید کیونکہ یونانی زبان میں تحریر ہوا، اس لیے یونانی زبان میں روح القدس کے لیے لفظ نیوما ایگیون کا استعمال ہوا ہے۔ نیوما کا مطلب ہے روح، سانس یا ہوا، جبکہ ہیگیون کے معنی مقدس یا پاک کے ہیں۔ اس طرح نیوما ہیگیون بھی وہی معنی، یعنی پاک روح یا روح القدس کے رکھتا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ کہتا ہے کہ خدا واحد ہے، لیکن 3 شخصیتوں یا اقنوم میں موجود ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ تینوں مکمل طور پر خدا ہے اور ایک دوسرے کے برابر مقام رکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں روح القدس کو خدا باپ کی تیسری شخصیت یا تیسرے اقنوم کے بطور پیش کیا گیا ہے۔ وہ نہ صرف خدا کی طاقت ہے، بلکہ ایک زندہ، ذی شعور اور فعال شخصیت بھی ہے۔ متی 28 باب اس کی 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ پس تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ آیت تثلیث کی جامع وضاحت فراہم کرتی ہے اور روح القدس کو باپ اور بیٹے کے برابر مقام دیتی ہے۔ روح القدس کی طاقت اور کردار کا ذکر بائبل مقدس کے مختلف حصوں میں ملتا ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ روح القدس صرف نئے عہد نامہ میں ظاہر ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شروع ہی سے موجود، متحرک اور سرگرم عمل تھا۔ پیدائش پہلا باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں خدا کی روح سے مراد روح القدس ہے، جو کہ تخلیق میں خدا کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ پیدائش پہلا باب اس کی 36ویں آیت میں جب خدا فرماتا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، تو یہاں بھی روح القدس کی موجودگی کا واضح عنصر پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جمع کا امدادی اسم ہم اور لفظ بنائیں استعمال ہوا ہے۔ گنتی 11واں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور موسیٰ نے اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا، چنانچہ جب روح القدس ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے۔ یعنی خدا کی روح نبیوں کو اور بزرگوں کو قوت دیتی
اور نبوت میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دوسرا سیموئیل 23 باب اس کی دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بن یسی کہتا ہے کہ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ یہاں داؤد نبی فرماتے ہیں کہ روح القدس ان کے کلام کا منبع تھا۔ یسایہ 11 باب اس کی دوسری آیت، اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ اگرچہ یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کے بارے میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ روح القدس قوت، حکمت اور خوف خدا جیسی صفات عطا کرتا ہے۔ عہد نامہ جدید میں روح القدس کا کردار مزید واضح، قریبی اور شخصی ہو جاتا ہے، خصوصاً یسوع مسیح کی زندگی اور کلیسیا کی ابتدا میں۔ لوکا پہلا باب اس کی 35ویں آیت میں جبرائیل فرشتہ نے حضرت مریم کو جواب دیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس ہی مریم کے بطن میں یسوع کی فوق الفطرت ولادت کا سبب بنا۔ متی 3 باب اس کی 16ویں آیت اور دیگر تمام اناجیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب یسوع بپتسمہ لے کر پانی سے نکلا تو دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ یہ مقام روح القدس کے ظاہر ہونے کا ایک نمایاں واقعہ ہے۔ اعمال 4 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس پینتیکوست کے دن شاگردوں پر نازل ہوتا ہے، جس کے بعد انہوں نے مختلف زبانیں بولی اور دنیا بھر میں انجیل کی منادی کا آغاز ہوا۔ یہ روح القدس کے نئے دور کا آغاز تھا، یعنی کلیسیا کی پیدائش ہوئی۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یعنی اب روح القدس ہر ایماندار کے دل میں سکونت کرتا ہے، رہنمائی، تسلی، گناہ کی پہچان اور مسیح کی صورت میں تبدیلی کے لیے۔ وہ لوگوں کو گناہوں کا احساس دلاتا ہے، سچائی کی طرف رہنمائی اور ایمان میں طاقت دیتا ہے، دعاؤں میں مدد دیتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، روحانی پھل پیدا کرتا ہے۔ ان پھلوں کا ذکر آگے اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ یعنی روح القدس آج بھی ایک مسیحی کی رہنمائی، حفاظت اور تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ روح القدس ایک زندہ شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک روحانی طاقت ہے، جبکہ بائبل مقدس میں روح القدس کے کئی اعمال اسے ایک شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ بولتا ہے، اعمال 13 باب اس کی دوسری آیت میں روح القدس نے انطاکیہ کی کلیسیا سے کہا کہ ساؤل اور برناباس کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے روح نے انہیں بلایا ہے، یعنی وہ بولتا بھی ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت میں یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح القدس تمہیں سب باتیں سکھائے گا، یعنی روح رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت میں پولس رسول افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، یعنی پاک روح رنجیدہ یا غمگین بھی ہوتا ہے۔ اعمال 15 باب اس کی 28ویں آیت میں روح القدس رسولوں اور بزرگوں اور ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر فیصلے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تمام صفات روح القدس کو ایک ذی شعور اور فعال شخصیت ثابت کرتی ہیں۔ اس لیے روح القدس صرف ایک طاقت ہی نہیں
بلکہ ایک باشعور ہستی بھی ہے۔ غلطیاں 5 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ہمیں روح کے پھلوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی محبت، خوشی، صلح، صبر، نرمی، مہربانی، نیکی، وفاداری اور ضبط نفس۔ آئیے ناظرین، یسوع مسیح نے روح القدس کی بابت کیا فرمایا، اب اس پر غور کرتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14ویں، 15ویں اور 16ویں ابواب میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے جانے کے بعد باپ سے درخواست کرے گا اور دوسرا مددگار یعنی روح القدس شاگردوں کے پاس بھیجے گا۔ یہ مددگار ہمیشہ ان کے اندر رہے گا، انہیں سچائی سکھائے گا اور یسوع مسیح کی کہی گئی ہر بات یاد دلائے گا اور یسوع کی گواہی دے گا۔ روح القدس شاگردوں کا رہنما ہوگا اور تسلی دینے والا اور خدا کی حضوری کا ذریعہ ہوگا۔ جبکہ متی 12 باب اور مرکز کے 3 باب میں یسوع نے فرمایا کہ آدمیوں کا ہر طرح کا گناہ اور کفر معاف کیا جائے گا، حتیٰ کہ ابن آدم یعنی خود یسوع مسیح کے خلاف کہا گیا کفر بھی معاف کر دیا جائے گا، لیکن روح القدس کے خلاف کہا گیا کفر کبھی معاف نہ کیا جائے گا، نہ اس دنیا میں نہ آنے والی دنیا میں۔ اس لیے محترم ناظرین، روح القدس کی بابت تعلیم دیتے اور بات کرتے ہوئے انتہائی محتاط رہیں۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے بائبل مقدس کی روشنی میں روح القدس کی شخصیت، اہمیت اور کردار پر بڑے اہم اور چیدہ نکات پر گفتگو کی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلام مقدس میں روح القدس کو کن کن روحانی، طبعی اور علامتی چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا پسند فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، علم اور سچائی کی تلاش کبھی نہ چھوڑیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔